معذرت چاہتا ہوں، میں نہ آ سکا. آپ کو معلوم ہے پورا اسلام آباد محاصرے میں، تو جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے. صحیح. تیسری بات یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں، دیکھیے پارلیمنٹ کے بارے میں، مینڈیٹ کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کو معلوم ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے مینڈیٹ کو، الیکشن کو بھی مسترد کیا، اور اس مینڈیٹ کو، جس مینڈیٹ کے نتیجے میں حکومتیں بنی ہے، اس کو بھی مسترد کیا. ابھی آئی ہے آئینی ترامیم پر. ابتدا میں جو مسودہ آیا وہ مسودہ تو کسی کے پاس ہی نہیں تھا. رات کے تاریکی میں لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ مسودہ کہاں ہے. خود وزیر قانون کے پاس نہیں تھا. پھر کالے تھیلے میں مولانا کو دیا گیا. پھر جب پڑھا تو یکسر مولانا صاحب نے نے اس کو مسترد کیا، ورنہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا. مولانا صاحب نے جو جلسے میں بات کی وہ یہی کہا کہ اگر وہ مسودہ ہم پاس کراتے تو پورا آئین تباہ ہو جاتا، پورا سسٹم تباہ ہو جاتا. یہ قوم کی تباہی کے بھی بربادی کے اسباب تھے، اور ملک کی اور ریاست کی بھی تباہی و بربادی کا اسباب تھا. اور یہ کہا اسی تناظر میں کہ ہم اس آئینی ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ مقابلہ اور مزاحمت کریں گے جو آئین کی روح کے خلاف ہو. اور اس آئین کا جس پر مفتی محمود کا، شاہ احمد نورانی کا، غوث بخش بزنجو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا وغیرہ وغیرہ سب نام لے کے جس کا دستخط اس پر موجود ہے. جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام کا مسودہ آپ کے سامنے ہے، پورے ملک اور پوری قوم کے سامنے ہے. جمعیت علماء اسلام کا بنیادی تجویز یہ ہے کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ ہونا چاہیے. خواہ آپ ہائی کورٹس میں لانا چاہتے ہیں تو بھی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ، اور اگر آپ سپریم کورٹ میں تو بھی وہاں آئینی بینچ، نہ کہ آئینی عدالت. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 150 یا اس سے بھی کم کیسز ہے جو آئین سے ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ عدالت بنانا میرے خیال میں اس سے سسٹم میں تصادم اور ٹکراؤ بھی آئے گی. نہیں لیکن حافظ صاحب حکومت کا تو آرگومنٹ یہی ہے، بلاول صاحب کا، باقیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے ججز سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہو گئے ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب ایک چیف جسٹس تھے تو کس قسم کے فیصلے ایک پارٹی کے حق میں آتے تھے، پھر دوسرے چیف جسٹس آئے تو کس طرح فیصلے دوسری پارٹی کے حق میں ہونے شروع ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں یہی تو علاج ہے. اگر انہی ججز میں سے ہم نے پینل بنایا تو پھر تو مقصد ہی حل نہیں ہوگا. یہ سیاسی طور پہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گئی بھی ہے تو اس سے تو حل نہیں ہوگا. اس کا تو علاج یہی ہے کہ نئی عدالت بنائیں اور اس میں سارے مسئلے جائیں. دیکھیے اگر آپ نئی عدالت کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نئی عدالت میں تقسیم در تقسیم نہیں ہوگا ججوں میں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. کسی پارٹی کا ہیڈ اور لیڈر ہمیں بتا دے، کوئی پارٹی ہمیں بتا دے کہ وہ گارنٹی دے کہ وہ تقسیم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی تجویز آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں جو آئینی عدالت ہم وفاق میں بنائیں گے وہ آئینی عدالت میں ہر صوبے کے 2 ججز ہوں. تو آپ نے پہلے سے ہی بنیاد تقسیم پر رکھ لی 4 صوبوں پر. تو اگر اس طرح ہے صوبوں پر تقسیم کریں گے، 2 چیف جسٹس ہوں گے، تو ایک سپریم کورٹ کا ہوگا، یہ آئینی کورٹ کا، تو پھر 2 وزیر اعظم رکھ دیں، وزیر اعظم بھی 2. اگر صوبوں کا خیال رکھیں گے پھر تو ہر صوبے کا ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو پھر یعنی کہ اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو پھر 25 اکتوبر کا فرق نہیں پڑتا، نہ 25 اکتوبر سے پہلے نہ 25 اکتوبر کے بعد جے یو آئی کسی قیمت پہ آئینی عدالت کو نہیں مانے گی، نہیں ووٹ کرے گی. میں آپ کے سوال کو 2 حصے میں تقسیم کروں گا. ایک 25 اکتوبر کا حصہ ہے، ایک آئینی عدالت ہے. جہاں تک 25 اکتوبر کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو یا 25 اکتوبر کے بعد ہو، بلکہ ہم تو سوال اٹھاتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں کرنا ہے، کیا مجبوری ہے؟ 25 اکتوبر سے کیوں آپ نے خواہ آئینی ترامیم کرنی ہے؟ یعنی آپ خود اندازہ لگائیے، آپ آئین کے بہت بڑے حصے میں ترمیم کرنا چاہتے ہو، اور اس آئین میں آپ اس کو 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ بھی نہیں دیتے. 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگے. تو اگر حکومت یہ حافظ صاحب کہتی ہے، حافظ صاحب حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، ہمیں مولانا صاحب کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی مورل اتھارٹی بن جائے گی اور کہیں گے اچھا جی متفقہ ہے. اگر حکومت آپ کے بغیر آئینی ترمیم لے آتی ہے تو پھر کیا آپ لوگ پھر پی ٹی آئی کی طرح سڑکوں پہ ہوں گے؟ پھر آپ دیکھیں نا مولانا صاحب کی رات کی سپیچ جو میرے خاص اور سندھ میں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر قوم سڑکوں پر نکلے گی، جو پارلیمنٹ میں اس کو گھسیٹ کے نکالیں گے.